اس وقت ساری دنیا میں بہت سے ترقی پذیر ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر ڈیفالٹ ہونے کے خدشات منڈلا رہے ہیں۔ سری لنکا کی حال ہی میں ڈیفالٹ ہو جانے کے بعد وہاں عوام کی زندگی جس طرح متاثر ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے پاکستانیوں میں بھی اضطراب پایا جا رہا ہے۔ اس وقت 12 ترقی پذیر ملک ڈیفالٹ ہونے کے خدشات سے دوچار ہیں۔ ابھی صرف چند ہفتے پہلے تک پاکستان کا نام بھی ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے دوچار ملکوں کی لسٹ میں شامل کیا جا رہا تھا، مگر اب پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے تقریباً نکل چکا ہے۔ کوئی ملک ڈیفالٹ کیسے کرتا ہے؟ اس کی سادہ ترین تعریف یہ ہے کہ جب کوئی ملک اپنے لیے گئے ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی قسط بروقت ادا کرنے کے قابل نہ رہے اور مقررہ تاریخ کے گزر جانے کے باوجود بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی ادائیگی کرنے سے قاصر رہے تو وہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے۔ اگر کوئی کمپنی بینکرپٹ ہو جائے تو بینک اسے ٹیک کور کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ بینکرپسی کا شکار ہو جائے تو اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی ملک کا دیوالیہ نکل جائے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ڈیفالٹ ہونے کے بعد قرضے معاف نہیں کیے جاتے بلکہ ری شیڈول کر دیے جاتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پاکستان نے نہ صرف اپنے بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں بروقت کیں بلکہ مقامی قرضوں کو بھی بروقت چکایا، اور اس ہفتے آئی ایم ایف سے پاکستان کو قرض کی قسط جاری ہو جائے گی، اور یوں بعض انتہائی محب وطن سیاستدانوں کی شدید خواہش کے باوجود پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے گا۔ عالمی بینک کے مطابق 1960 سے لے کر اب تک 147 ملک دیوالیہ ہوئے ہیں۔ کمزور معیشت اور غیر محتاط اخراجات وہ اہم وجوہات ہیں جو ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ ممالک جنہوں نے غیر ملکی کرنسی میں قرض لیے ہیں انہیں زیادہ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر انہیں رقم کی ضرورت ہو تو بھی ان کا مرکزی بینک انہیں کرنسی چھاپنے کر نہیں دے سکتا۔ جو ملک ڈیفالٹ کرتے ہیں انہیں بیرونی ذرائع سے قرض نہیں ملتا۔ مقامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرنسی نوٹوں کو بے دریغ پرنٹ کیا جاتا ہے، جس سے ہائپر انفلیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ انٹرنیشنل کرنسی مارکیٹ میں ڈیفالٹ کرنے والے ملک کی کرنسی اپنی قدر کھونا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے افراط زر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ملک اپنی بنیادی ضروریات کا بڑا حصہ دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے تو ایسے ملک میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ فورن کرنسی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بنیادی اشیاء امپورٹ نہیں کر سکتے، جس سے ملک میں بنیادی اشیاء جیسے تیل، اشیاء خرد و نشت کا شدید بحران پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کرنسی کی عدم دستیابی پر لوگوں کی بڑی تعداد بینکوں سے رقوم نکلوانا شروع کر دیتی ہیں۔ بینکوں کے باہر صارفین کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ لوگ اس خطرے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ کہیں حکومت جبری طور پر ان کی رقم پر قبضہ نہ کر لے۔ کسی ملک کے ڈیفالٹ کی صورت میں پوری معیشت متاثر ہوتی ہے اور سرمایہ کاری کا ماحول تباہ ہو جاتا ہے، اور اس کی بیرونی تجارت بھی متاثر ہوتی ہے۔ کوئی غیر ملکی بینک ایک ڈیفالٹ بینک کے لیٹر آف کریڈٹ کو تسلیم اور قبول نہیں کرتا۔ اس سے ملک کی درآمدات تقریباً رک جاتی ہیں اور ملک کے اندر اجناس کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ملک ڈیفالٹ ہونے کے بعد بھی ترقی کر سکتا ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے جی ہاں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ ڈیفالٹ کرنے کے بعد کوئی بھی ملک دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ سب سے بڑی مثال امریکہ کی ہے، جو 1929 میں گریٹ ڈپریشن کے دوران ڈیفالٹ کر گیا تھا، لیکن چند سال بعد وہ دنیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا ملک بن گیا۔ جنوبی امریکہ کا ملک ارجنٹینا بھی 3 دفعہ ڈیفالٹ ہونے کے بعد آج ترقی کی راہ پر رواں دواں ہے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال اگر اسی طرح چلتی رہی تو اس پر ڈیفالٹ کے خطرات منڈلاتے رہیں گے، لیکن سیاسی صورتحال ٹھیک ہونے کے بعد پاکستان کی اکانومی باؤنس بیک کر سکتی ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے ہمیشہ سے باہر آ سکتا ہے۔